ٹھیک ہے. تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور خلافت میں، آپ کے دور حکومت میں حضرت اسامہ بن زید کی چھوٹی صاحبزادی، حضرت اسامہ بن زید ان کی چھوٹی صاحبزادی، یہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے کورٹ میں، آپ کے محل میں، آپ کے دربار میں اپنے غلام کا ہاتھ پکڑے ہوئے پہنچی. چونکہ ضعیف ہو چکی تھی کافی، اس لحاظ سے اس وقت پہنچی. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو پتہ چل گیا کہ یہ حضرت اسامہ بن زید کی صاحبزادی ہیں. آپ فوراً اپنے تخت سے نیچے اترے، دوڑ کر ان کے پاس گئے، ان کا خیر مقدم کیا اور ہاتھ میں کپڑا لپیٹ کر اس بی بی صاحبہ کا ہاتھ تھام لیا اور تھام کر لا کر اپنے پاس بٹھایا اور جاتے ہوئے جو ہے وہ کثیر تحفہ طائف ان کو پیش کیا. یہ انداز تھا کس کا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا. اسی طرح ان کا دوسرا ایک واقعہ ملتا ہے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے ہاں جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے آئے. اب انہیں پتہ چلا کہ یہ جناب سیدنا امام عالی مقام کے پوتے ہیں، تو انہوں نے ان کو یہ عرض کیا کہ آئندہ آپ نے کبھی میرے دربار میں نہیں آنا، بلکہ وہیں جہاں آپ تشریف رکھتے ہیں وہیں پہ رہنا ہے اور وہیں سے آپ نے حکم کرنا ہے. عمر بن عبدالعزیز خود آپ کی ضرورت پوری کرے گا. یہ انداز تھا ہمارے یعنی کہ اصحاب رسول علیہ السلام اور تابعین کا. چونکہ میرا موضوع اصحاب رسول علیہ السلام کا آل بیت طہار کے محبت کے لحاظ سے عملی پہلو پیش کرنا ہے، یہ انداز تھا. تو یہ چند ایک چیزیں، اچھا 2 چیزیں اور سن لیں پھر ہم جو وہ بات کو ختم کرتے ہیں. ایک صحابی حضرت ابو بکر بن عیاش ایک بزرگ گزرے ہیں. یہ میرے پاس قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شفا شریف ہے اور میں اسی سے جو ہے وہ نقل کر رہا ہوں. یہ ایسی کتاب ہے کہ جو بارگاہ رسول علیہ السلام میں مقبول ہی مقبول ہے، بلکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جس گھر میں ہو وہاں پہ آفات نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمتوں کے سلسلے وہاں پہ موجود رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ شفا شریف، اس میں ابو بکر عیاش فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم، یہ تینوں شخصیات بیک وقت آئیں اور اپنی کسی ضرورت کے سبب آئیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے حضرت علی کی ضرورت پوری کروں گا. سب سے پہلے حضرت علی کی ضرورت پوری کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے قرابت دار ہیں. یعنی کہ جو قربت کا پہلو حضرت علی کا خاصہ ہے، یہ کس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہم اس کا انکار نہیں کرتے. جو فضائل اور مناقب اور جو قرابت کے پہلو حضرت علی کو میسر ہیں وہ ان کا خاصہ ہے، اور جو مرتبہ اور مقام حضرت صدیق و فاروق کو میسر ہے وہ ان کا خاصہ ہے. دونوں کا انکار نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ فرماتے ہیں اگر مجھے آسمان سے زمین پہ ڈال دیا جائے تو بھی مجھے یہ محبوب ہوگا کہ میں ان دونوں پر حضرت علی کو مقدم رکھوں، یعنی کہ ضرورت پورا کرنے کے اعتبار سے. وگرنہ یاد رہے کہ مرتبے کے اعتبار سے جو افضل ہے وہ کون سی شخصیت ہیں؟ جناب صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما. آخر میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی نے کہا کہ سرکار کی فلاں زوجہ صاحبہ فوت ہو گئی ہیں. ان سے کسی نے کہا کہ سرکار کی فلاں زوجہ صاحبہ فوت ہو گئی ہیں. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس اسی وقت سجدے میں گر گئے. کسی نے کہا کہ اے عبداللہ بن عباس، یہ کوئی سجدہ کرنے کا وقت ہے؟ اس وقت سجدے میں گر گئے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے سرکار کا یہ فرمان نہیں سنا کہ جب تم کسی نشانی کو دیکھو تو سجدہ کرو؟ اب یہاں نشانی سے مراد کیا؟ وہ بیبیاں مبارک خواتین جن کو اللہ نے سرکار کے لیے منتخب فرمایا اور ان میں وہ اوصاف پیدا کیے جو سرکار کی شان کے لائق تھے، ان کو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اس لحاظ سے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، لہذا جب ان کو دیکھو تو سجدہ کرو. لہذا زوجہ نبی علیہ السلام کے انتقال سے بڑھ کے کون سی نشانی ہوگی؟ یہ یعنی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس انداز کے ساتھ جو اہتمام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہے میرے بھائیوں اس امت کا انداز، اس امت کا طریقہ، اصحاب رسول علیہ السلام کا یہ وصف کہ انہوں نے کسی بھی مقام پر اپنے درمیان، آج کے دور میں جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ ان کے دلوں میں نعوذ باللہ کدورت تھی، بغض تھا، یہ تھا اور وہ تھا، ایسی کوئی کیفیت نہیں تھی. وہاں پہ یہ انداز تھا باہمی محبت کا، احترام کا، توقیر کا، تعظیم کا اور محبتوں کے سلسلے جو انہوں نے باہم ایک دوسرے کے درمیان رکھے اور اس کو جو وہ بیان کرتے رہے اور اس کو جو جاری رکھا.
ہم پر بھی لازم ہے کہ میرے بھائیوں ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے بیوی بچوں کے درمیان بیٹھیں جب تو ان کے درمیان یہ جو سادات کرام ہیں ان کے واقعات چھیڑیں، تذکرے کریں، امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی خوبصورت باتیں پیش کریں، ان کے واقعات سنائیں، کیونکہ اگر ہم اپنے بچوں کو گھر میں سنائیں گے تو ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی، ان کے دلوں میں توقیر پیدا ہوگی، ان کے دلوں میں جو ہے وہ عظمتوں کے انداز جو ہے وہ سامنے آئیں گے۔